اگر آپ کے پاس کوئی فقیر یا مسکین مانگنے آتا ہے تو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو اس کو دے دیں، اور اگر نہیں ہے تو اس کو جھڑکے نہیں بلکہ محبت کے ساتھ اس کو روانہ کر دیں۔ اس لیے کہ اگر آپ جھڑکتے ہیں تو اس کا انجام برا ہوگا، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ کہ فقیر اور مسکین کو کبھی مت جھڑکو۔ آج میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، اس کو سن کر آپ اندازہ لگائیں کہ کسی فقیر یا مسکین کو جھڑکنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ مصر میں ایک نیک دل شہزادہ حکومت کرتا تھا۔ وہ تھا شہزادہ، مگر نہ تو اس میں شاہوں والا غرور تھا اور نہ ہی جاہو جلال والا تھا۔ وہ عام انسانوں کی طرح زندگی بسر کرتا، روکی سوکی کھاتا، بیشتر وقت اپنی رعایا کی خدمت اور خدا کی یاد میں بسر کرتا۔ اس کی نیک چلنی کا پوری ریاست میں چرچا تھا۔ اسے یہ خصوصیات اپنے رحم دل باپ سے وراثت میں ملی تھی۔ ایک دن شہزادہ معمول کے مطابق رعایا کے مسائل سننے کے بعد جنگل میں دنیا سے بے نیاز خدا کی یاد میں محو تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک غریب لکڑہارا اپنے گدھے کو ساتھ لیے ہوئے لکڑیاں کاٹ رہا ہے اور اس سے باتیں بھی کیے جا رہا ہے، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ نہ تو گدھا اس کی بات سن رہا ہے نہ ہی کچھ سمجھ رہا ہے، اور پھر دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ شہزادہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ لکڑہارا روزانہ لکڑیاں کاٹتا، گدھے سے چند باتیں کرتا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا۔ چند روز یہی معاملہ رہا۔ جب رحم دل شہزادے سے اس کا رونا دیکھا نہ گیا تو لکڑہارے کے پاس آیا اور اس نے اس سے پوچھا، اے لکڑہارے، تیرا اس طرح بلک بلک کر رونے کی وجہ کیا ہے؟ غریب بوڑھا ہمدرد انسان سامنے پا کر اور شدت سے رونے لگا اور سسکیوں کے ساتھ ساتھ اپنی کہانی سنانے لگا۔ اس نے کہا کہ میرا ایک بیٹا تھا جسے خدا نے بے تحاشا دولت سے نوازا تھا، ہر طرح کا عیش اسے میسر تھا، مگر اس کو دولت کا غرور اس کے تن بدن پر اس قدر آ چکا تھا کہ اسے اپنی دولت کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ اپنی غریب رشتہ داروں کو دھکے دیتا، انہیں ذلیل و رسوا کرتا، پھر اس کی بربادی کا دن آ گیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میری دور کی ایک رشتہ دار دوسری ریاست سے میرے گھر سوالی بن کر آئی، یہ سوچ کر کہ مشکل میں اپنے ہی کام آتے ہیں۔ وہ بہت غریب تھی، اس کی بیٹی کی شادی قریب تھی مگر کوئی انتظام نہ ہو پایا تھا۔ اسے کچھ رقم کی ضرورت تھی۔ وہ اللہ کی نیک بندی تھی، بیشتر وقت عبادت میں گزارتی تھی، مگر میرا بیٹا دولت کے نشے میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس نے اس عورت کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ یہی وہ وقت تھا جب ہماری بربادی شروع ہوئی۔ اسی رات سرخ آندھی چلی، بجلی کڑکی اور تیز بارش ہوئی۔ میں اور میرا بیٹا اپنے نرم بستر پر میٹھی نیند سو رہے تھے اور وہ عورت پوری رات ہمارے دروازے سے لگی روتی رہی۔ شدید طوفان اور رات کے گھنے اندھیرے میں اس عورت کا اپنے گھر لوٹنا ناممکن تھا، اور وہ ضعیف عورت پوری رات اس طوفان کا مقابلہ کرتی رہی اور میرے بیٹے کو رحم نہ آیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو مجھ پہ قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا گدھے کی صورت اختیار کر چکا تھا، گھر کا سارا سامان آسمانی بجلی گرنے سے جل کر خاک ہو چکا تھا، سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ اس سب میں میرا قصور یہ ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو غرور و تکبر کرنے سے نہیں روکا، برائی کی طرف بڑھتا دیکھ میں نے نہیں روکا۔ اب یہ عالم ہے کہ میں جنگل سے لکڑیاں کاٹتا ہوں اور اپنے ہی بیٹے پہ لاد کر بیچنے جاتا ہوں، اور اسی سے ہم باپ بیٹے کا گزر چلتا ہے۔ یہ سن کر شہزادے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ لکڑہارے سے مخاطب ہوا۔ اس نے کہا، اے ضعیف انسان، اس نے تو بہت ظلم کیا، بے شک برائی پر خاموش رہنا اور اسے نہ روکنا اس کا ساتھ دینے کے مترادف ہے۔ تو نے اپنے بیٹے کو برائی سے نہ روکا، مجھے تیری حالت پر افسوس ہے۔ لکڑہارے نے کہا، اب میں اپنی اس غریب رشتہ دار کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہوں، اس کی تلاش مجھے رلاتی ہے، شاید وہ میری امداد کر سکے۔ وہ مجھے مل جائے تو میں اس سے معافی مانگوں گا، شاید میرے گناہوں کا ازالہ ہو سکے، مگر افسوس وہ مجھے کہیں نہیں ملتی۔ یہ کہہ کر لکڑہارا رونے لگا۔ شہزادے نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، تو اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ، وہ بہت رحیم ہے، اگر اس نے تجھے معاف کر دیا تو وہ تجھے اس عورت تک پہنچانے کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور بنا دے گا، وہ بہت مہربان ہے، اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ بوڑھا لکڑہارا اسی وقت سجدے میں گر کر بلک بلک کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ اچانک دور سے کسی گھوڑے کے چلنے کی آواز آئی۔ اس نے دیکھا ایک خوبصورت شہزادی سفید رنگ کے حسین گھوڑے پر سوار تھی، قریب آ کر شہزادے سے مخاطب ہوئی اور اس نے کہا، اے شہزادے، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ شہزادے نے لکڑہارے کی پوری کہانی سنا دی۔ شہزادی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور وہ گھوڑے سے اتری اور لکڑہارے سے کہنے لگی، میں ہی وہ لڑکی ہوں جس کی ماں تیرے در پر سوالی بن کر آئی تھی، مگر اے بدبخت، تیرے مغرور بیٹے نے اس نیک عورت کی زندگی ہی چھین لی۔ ساری رات تیرے دروازے پر تیز بارش میں طوفان کا مقابلہ کرتی رہی کہ شاید تجھے رحم آ جائے۔ بالآخر تیز بارش کی ٹھنڈی بوندوں کو وہ بوڑھی جان برداشت نہ کر سکی اور دنیا سے چلی گئی۔ جب صبح ہوئی تو رحم دل بادشاہ معمول کے مطابق گشت پر تھا، اس کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ میری ماں کو جب گھر لایا
तो माँ की लाश देखकर मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई। अब मेरा सहारा कोई न था। बादशाह ये सब देखकर बहुत परेशान हुआ। बिल आखिर उसने मुझे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। कुछ अरसे में उसके महल में रही और उसने मुझे नेक लड़की पाकर अपने बेटे से मेरी शादी करा दी। शायद ये मेरी माँ की दुआओं का नतीजा था, जिसने मेरी खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। और उस रब ने मुझ गरीब को फर्श से उठाकर अर्श पर बिठा दिया और इस नेक शहजादे से मेरी शादी करा दी, जो इस वक्त तेरे सामने खड़ा है। और तुझे तेरे मगरूर बेटे के कर्मों ने अर्श से फर्श पर गिरा दिया। खुदा की कुदरत देखकर लकड़हारा शर्मिंदगी से जमीन पर गिरता चला गया और रो रो कर शहजादी से माफी मांगने लगा। वो शहजादी बहुत रहमदिल थी। लकड़हारे के आंसू से उसका दिल भर आया और उसने उसको माफ कर दिया। खुदा की कुदरत, लड़का उसके अपने असल रूप में वापस आ गया और खुदा के हुजूर सजदे में गिर गया और शहजादी से भी माफी मांगने लगा। शहजादी ने उसे भी माफ कर दिया। आखिर दोनों बाप बेटे अपने झोपड़ी की तरफ रवाना हो गए और जिंदगी का बाकी वक्त अल्लाह की याद में गुजारने लगे। दोस्तों, इस कहानी से ये सबक मिलता है कि किसी गरीब या मिस्किन को कभी डांटे नहीं। अगर हमारे पास कुछ हो तो मोहब्बत के साथ दे दे और अगर न हो तो मोहब्बत ही के साथ उसको रवाना कर दे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको शेयर करें और इस तरह की सबक आमूज वाकयात अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल इस्लाम की फिजा को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन बटन क्लिक करें ताकि आपके पास इस तरह के वाकयात सबसे पहले आ जाया करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए तमाम दोस्तों को अल्लाह हाफिज।